سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے اندر زہر ہے؟ ماں تو جا چکی ہوتی، ماں موجود نہیں ہوتی انڈوں پر، وہ انڈے دے کے بند کر کے چلی جاتی۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ جب نکلتا ہے، اسے کیسے پتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے اور ڈسنے سے میرا کام چلتا ہے؟ کوئی بتانے والا کوئی نہیں۔ ایک مچھلی ہے سمندر کی، اس کا نام ہے ایل، سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ وہ سارے سمندروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے انڈے دینے کا جو ٹیمپریچر اور موسم ہے وہ صرف برموڈا ہے، جنوبی امریکہ کی طرف برموڈا جزیرہ، اس کے دائیں بائیں کا سمندر، صرف وہاں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں انڈے دینے کے لیے پانی ٹیمپریچر موزوں ہے۔ تو مختلف سمندروں سے وہ مچھلیاں ٹریول کرتی ہیں، مادہ مچھلی، اور ہزاروں کلومیٹر چلتی ہیں پانی کے اندر۔ کوئی سائن بورڈ کوئی نہیں، کوئی سامنے سڑک کوئی نہیں، اور وہ سب برموڈا پہنچتی ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، ایشیا سے، افریقہ سے۔ اگر سوڈان کو سمندر لگتا ہے تو اس کی بھی ایل یہاں سے چلتی ہے اور وہاں جاتی ہے۔ انڈے دے کے مائیں مر جاتی ہیں، واپس نہیں آتی، بس ان کا کام انڈے دینا ہوتا ہے، پھر مر جانا ہوتا ہے۔ ان انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو یورپ والی مچھلی کو پتہ نہیں ہے میری ماں یورپ سے آئی تھی، ایشیا والی مچھلی کو پتہ نہیں ہے میری ماں ایشیا سے آئی تھی، امریکہ والی، سوڈان والی، کیمرون والی، بحیرہ عرب والی، بحر ہند والی، پیسفک والی، بس وہ انڈوں سے نکلتی ہیں۔ رہنے کے لیے وہ جگہ موزوں نہیں، انہیں وہیں جانا ہے جہاں سے ماں آئی تھی۔ اگر وہ کہیں اور چلی جائیں گی تو ٹیمپریچر ایسا ہے کہ وہ مر جائے گی، لہذا اسے وہیں جانا ہے جہاں سے ماں آئی تھی۔ وہ سامنے خاموش سمندر لاکھوں مربع میل کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، کدھر جانا؟ تو اب یہ مچھلیاں ٹریول کرتی۔ آج تک انسانی تحقیق جہاں تک پہنچی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یورپ کی ایل امریکہ چلی گئی، یا امریکن ایل یورپ چلی گئی، یا ایشین ایل افریقہ چلی گئی، یا افریقن ایل وہ ایشیا چلی گئی۔ وہ ٹھیک وہاں پہنچتی ہے، نر یا مادہ، جہاں سے اس کی ماں آئی تھی، تو وہ وہاں رہتی ہے، پروان چڑھتے ہیں۔ پھر اس کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو پھر دوبارہ وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں پہنچتی ہے، وہ وہاں انڈے دیتی ہے۔ یہ میں آپ کو انسان اور غیر انسان کا فرق بتا رہا ہوں کہ جو انسان کے علاوہ ہے بہت تعلیم یافتہ۔ آپ سیب پہ کبھی آم نہیں دیکھیں گے کہ سیب بھول گیا اور آم نکالنے شروع کر دیا، اور آم کے اوپر آپ انگور نہیں دیکھیں گے کہ بھول گیا آم اور اس نے انگور نکال دی۔ تو انسان اس کے برعکس ہے، اس کے اندر غلط بھی جاتا ہے، ٹھیک بھی جاتا ہے۔ بکری کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو کھائے گی۔ شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو، مرد ہے، عورت ہے، ڈاکٹر ہے، ضرور ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے آپ کو کہے گا کوئی نہیں، ادھی گولی ود کھا لوں۔ اپنے علم کے خلاف کر گیا کہ شوگر میں مٹھائی منع ہے، لیکن یہ دونوں طرح چلتا ہے، اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ غلط بھی چلتا ہے، ٹھیک بھی چلتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں آدھی گولی زیادہ کھا لوں گا، کوئی نہیں، کل 2-4 کلومیٹر پیدل چل لوں گا، کوئی نہیں، کھاتا ضرور ہے، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہی کیوں ہو۔ کہ انسان کے اندر غلط چلنے کی بھی طاقت ہے، ٹھیک چلنے کی بھی طاقت ہے،
اور پیدائشی طور پر یہ جاہل ہوتا ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اچھا میں قرآن سے بتاتا ہوں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب دوسرے بارے میں سنو، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو علم دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارے اور باقی مخلوق میں یہ فرق ہے۔ یہ چیونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی، اس سے آگے نہیں۔ 1 سینٹی میٹر کیا چیز ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ اس کی قطار دیکھو، کہیں غلطی دکھاتی کیسے جا رہی ہوتی۔ ہمارے اندر کتنے آئی ریسپٹر لگے ہوئے ہیں؟ 13 کروڑ اس میں ہے، 13 کروڑ اس میں ہے، 26 کروڑ آئی ریسپٹر لگے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھو 26 کروڑ بلب ہیں، اور ہماری کوئی قطار ٹھیک نہیں، ساری ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ساری لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ انسان غلط بھی چلتا ہے، ٹھیک بھی چلتا ہے، اور چونکہ اس کا امتحان ہے تو اس کے اندر غلط چیز بھی جا سکتی ہے، صحیح بھی جا سکتی ہے۔ اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے، نکاح بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے، پتھر کے آگے بھی جھک سکتا ہے، اللہ کے آگے بھی جھک سکتا ہے، صحیح بھی تول سکتا ہے، غلط بھی تول سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، انصاف بھی کر سکتا ہے، گالی بھی دے سکتا ہے، دعا بھی دے سکتا ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، نماز چھوڑ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، زکوٰۃ دے بھی سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے، حلال بھی کما سکتا ہے، حرام بھی کما سکتا ہے، رشوت بھی لے سکتا ہے، تنخواہ پہ بھی گزارا کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں اس کے اندر چلتے ہیں، دونوں چلتے ہیں۔ تو اب یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ اپنی عقل سے نہیں جانتا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آخری نبی کا امتی ہونا ملا۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان نبی تھے، رسول تھے، اور کسی کی تاریخ محفوظ نہیں ہو سکی۔ 1,24,000 میں سے صرف 25 کے نام قرآن میں، 25۔ باقی 1,24,000 کہاں آئے، کب آئے، کیا لے کر آئے، کیا تاریخ ہے، کیا ان کی سیرت ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ان کی قبریں کہاں کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ بعض نبیوں کی قبریں معلوم ہیں لیکن وہ تحقیق نہیں، اندازہ ہے، اندازہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر محفوظ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر، ہارون علیہ السلام کی قبر، یوشع علیہ السلام کی، لیکن یہ 100% نہیں، اندازہ ہے۔ 25 انبیاء کے نام ہیں، چند ایک کی سیرت ہے۔ صرف واحد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر ادا محفوظ ہے، اور ان کی آرام گاہ متعین ہے، مخصوص ہے، یہی ہے اور کوئی نہیں، یہی ہے۔ چونکہ آپ نے سارے عالم کو آپ کو کے لیے رہبر بن کے آنا تھا، سارے جنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، تو اگر آپ کی سیرت ضائع ہو جاتی تو پھر حجت قائم نہ ہوتی۔ تو جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے کہ زیر زبر میں کوئی فرق نہیں، ایسی اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت فرمائی ہے کہ ہر ادا محفوظ۔ اب دیکھتے ہیں کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے۔ یہ سب میرے نبی کی ادائیں ہیں۔ جس کام کو میرے نبی نے ایک دفعہ بھی کیا، اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے۔ ایک طبقہ وہ کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ کر رہا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا جاتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک اسے تو پیار کیا۔ اللہ کی ذات کے لیے لفظ عشق مناسب نہیں، لفظ عشق مناسب نہیں اللہ کی ذات کی، لیکن
سچی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی لفظ یہاں جچتا بھی نہیں ہے کہ جو اللہ نے محبت کر دی ہے اس کے لیے لفظ محبت تھوڑا ہے. جیسے کہ محبت اور عشق میں فرق ہے. محبت تقسیم ہو جاتی بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، اپنے آپ سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، وطن سے، پیسے سے. اور عشق تقسیم نہیں ہوتا، جس پر آ گیا بس آ گیا، باقی ہر ایک سے ناطہ کٹ جاتا ہے. لیکن عرب کے اہل لغت کہتے ہیں کہ عشق کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں، تو ہم بھی استعمال نہیں کرتے. لیکن بات کچھ ایسی ہی ہے کہ اللہ نے حد ہی کر دی پیار کی. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر ہمیں اللہ کے نبی کے، ہمارے نبی کی چند بکریاں تھیں، نو بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا، چھوٹا سا ریوڑ تھا. اس کو ام ایمن چراتی تھی اور شام کو دودھ نکالتی تھی. جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ دودھ وہاں پہنچ جاتا تھا. تو ہمیں معلوم ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. اگر ان بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ بکری کے نام جاننے نہ جاننے پر تو جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا جی اللہ کے نبی کی 9 بکریاں تھیں تو بات ختم ہو گئی. ایک بکرا تھا، بات ختم ہو گئی. اس کی محبت بتا. ان کی بکریوں کے نام ہم تک پہنچائے ہیں: عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیفاء. یہ 9 بکریاں تھیں، ان کے یہ نام. اور اگلی بھی بتاؤں، اس میں آپ کی بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، اور جو بکرا 10واں ہے اس کا نام یمن ہے. یمن. یہ میرے اللہ کا پیار ہے اپنے نبی کے ساتھ. کوئی اونچی آمین کہتا ہے میرے نبی نے یہ بھی کیا ہے. ہم آہستہ کہتے ہیں میرے نبی نے یہ بھی کیا ہے. امام شافی والے رفع یدین کرتے ہیں میرے نبی نے وہ بھی کیا ہے. اور نہیں کیا ہے میرے نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں. وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، ہر شے زندہ. اور آج اسی پر خواہ مخواہ لڑ کتنے فرقے بن گئے، کتنی جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے. ایسی نفرت اور تعصب قائم ہو گیا. آپ نے 2 گدھوں پہ سواری کیا، چلو ٹھیک ہے کہ 2 گدھوں پہ سواری، گل مک گئی. نہیں، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یافور ہے. یافور کی پھر تاریخ ہے. خیبر کی جنگ میں مال غنیمت کٹھا ہو، جانور، گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے. تو ایک گدھا آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آ، یا رسول اللہ، آپ نبیوں میں آخری ہیں، میں اپنی نسل میں آخری ہوں. میرے اوپر میرے باپ دادا پہ نبیوں نے سواری کی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کریں. تو آپ نے اسے قبول کر لیا. تو آپ کی سواری 2 گدھوں پر بھی ہے، عفیر اور یافور. پھر یافور کی ایک اور مزدار بات، آپ کو کبھی کسی کو بلانے کی ضرورت ہوتی تو موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں تو آپ یافور سے فرماتے ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا. یافور دوڑ لگاتا اور سیدھا جا کے ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا. اسے تو ٹکر ہی مارنی تھی، گھنٹی تو نہیں بجانی تھی. جب وہ باہر نکلتے تو سامنے یافور کھڑا ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے تو ساتھ چل پڑتا. جس دن آپ کا انتقال ہوا، جانوروں کو کیا پتا کون دنیا سے گیا اور کون باقی ہے، لیکن ادھر آپ نے پردہ فرمایا اور ادھر یافور نے رونا شروع کر دیا. زور زور سے شور مچایا، رسی توڑا کے مدینے کی گلیوں میں بھاگے، شور مچائے، پھر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی.
آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ پھر یہ دلدل وہ خچر ہے جس پر حضرت علی نے جنگ نہروان لڑی تھی، اس لیے یہ زیادہ مشہور ہو گئی۔ پھر آپ نے 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عصبہ، ایک کا شہبہ، ایک کا جدعا، ایک کا قصوہ۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی اونٹنی عصبہ نے چارہ چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، اور بیٹھ کے روتے 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 مر گئے۔ آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ گھوڑے کئی تھے آپ نے سب کو راستہ دیا، غریبوں کو بھی راستہ دیا، خچر پہ سواری کی، متوسط طبقے کو راستہ دیا، خچر اور اونٹ پہ سواری کی، گدھے پہ سواری کر کے غریبوں کو راستہ دیا، خچر اور اونٹ پہ سواری کر کے متوسط طبقے کو راستہ دیا، بہترین گھوڑوں پہ سواری کر کے مالداروں کو راستہ دیا۔ حلال پیسے سے اچھی سواری لینا چاہے کوئی نہ۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد۔ ورد کسے کہتے ہیں؟ گلاب۔ جیسے پھول پڑے ہوں تو گلاب سب سے نمایاں ہوتا ہے، آپ کا وہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں ہوتا تھا۔ آپ کے گھوڑے کا نام تھا لحیف۔ لحیف لحیف لحاف کو کہتے ہیں، لحاف ہے تو اسے لحاف میں آدمی لپٹ جاتا ہے۔ وہ اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تھا کہ لگتا تھا اس نے زمین کے اوپر سایہ کر دیا ہے اور زمین کے لیے وہ لحاف بن گیا ہے، اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تو اس کے کہتے تھے لحیف۔ آپ کے گھوڑے کا نام تھا یعصوب، بہت حسین تھا۔ یعصوب کہتے ہیں شہد کی ملکہ کو، شہد کی ملکہ۔ تو ایک چھتے میں، شہد کے ایک چھتے میں 36,000 کا لشکر ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، اس میں شہد کی ملکہ نمایاں نظر آتی، تو وہ یعصوب نمایاں نظر آتا تھا۔ تو مرتجل مرتجل مرتجز لذاذ طراز لحیف سجل سکب صبح یعصوب یعقوب ورد، یہ عالی شان گھوڑے تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی۔ میں آپ کو ایک نمونہ بتا رہا ہوں سیرت کا کہ اللہ نے ایسا پیار کیا کہ ہر شے زندہ کرتا، ہر شے۔ ماضی میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی پیدائش کا دن تاریخ ایسے متعین نہیں میں نے کہیں پڑھا جیسا میرے نبی کا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا، 6 صدی میں پیدا ہوا، بس 6 صدی میں پیدا ہوا، 550 کے قریب، اور یہ ایک یتیم بچہ پیدا ہو رہا ہے، باپ جن کے دنیا سے جا چکے ہیں، کفیل ان کے دادا ہیں، اور گھر میں فقر ہے، اور دادا عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ چلا گیا، اگر آج بیٹی ہوئی تو اس کی نشانی ختم ہو جائے گی، اس کو بیٹا دے دے کہ اس کا نام زندہ رہے، اور اسے کیا خبر کہ آج شہنشاہ کائنات آ رہے ہیں، دادے کو کیا خبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کے لیے مورخین کائنات تاریخ کو ایسا متنبی کیا کہ میں آپ کو آپ کی پیدائش کی تفصیل بتاتا ہوں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول اور عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرم، ہمارا جو بکرماجیت کا جو انڈین کیلنڈر، اور بروز پیر صبح ہو کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائیں۔
4:20 میں کیوں کہتا ہوں؟ اس زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی. یہ میرا اضافہ ہے 4:20. ویسے ایک کتاب میں بھی میں نے پڑھا. یہ اضافہ اس لیے ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی. کب ہوتی؟ اب تو چھپ گیا نا سب کچھ. تو 22 اپریل مکہ مکرمہ میں صبح صادق 4:20 پر ہوتی. تو اس طرح ایک یتیم کے آنے کو محفوظ کرنا کہ ہندی کیلنڈر بھی بیدار ہو اور اسلامی کیلنڈر بھی بیدار ہو اور عیسوی کیلنڈر بھی بیدار ہو، یہ میرے رب کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. کہیں صدیوں بعد جا کر 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. 22 اپریل ہو، 12 ربیع الاول ہو اور پیر ہو. یہ 3 چیزیں کہیں پتہ نہیں 100 سال میں یا صدیوں میں جا کر ہوتی. تو ہماری جماعت گئی تھی جبوتی. جیسے ابھی ہم آپ کے پاس ہیں، یہاں سوڈان میں اجتماع ہو رہا ہے. پہلے چاڈ میں تھا، پھر کیمرون میں تھا، تو وہاں سے پرسوں ہم آئے. تو جبوتی ادھر افریقہ کا ملک ہے، صومالیہ کے ساتھ یمن کے سامنے. وہاں سے ہم پہنچے دبئی. تو وہاں میرا بیان تھا. مجھے تاریخ یاد نہیں تھی. وہاں پہنچا تو پتہ چلا، یاد آیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور 22 اپریل ہے اور دن پیر کا ہے. 3 چیزیں میری یادداشت میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اکٹھی ہوتی دیکھی کہ وہ 22 اپریل تھا، 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا. تو کون اس کو یاد رکھتا ہے؟ پھر آپ کی آمد بڑی عجیب تھی. آپ کی دایا لیڈی ڈاکٹر، اس کا نام تھا شفا. شفا، ان کے ہاتھوں کئی بچے پیدا ہوئے. لیکن جب آپ کی آمد قریب ہوئی تو کمرہ مہک اٹھا، خوشبو پھیلی. تو جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا تھا، خوشبو بڑھ رہی تھی. اور شفا کی نظر پڑی ہے تو بچے کے جسم پر ماں کے پیٹ کی آنول کا ایک ذرہ نہیں تھا. ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو بھرا ہوا ہوتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے. آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے پاک پاکیزہ، دھلے دھلائے. اور ناف باہر کاٹی جاتی، آنت اور ناف جڑی ہوتی. جب آپ باہر آئے تو آپ کی ناف ماں کے پیٹ کے اندر سے کٹ کے آئی تھی. پھر بچہ ہے، لڑکا ہے تو ختنہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آیا تھا. 3 عجائب کے ساتھ آپ آئے، پاکیزہ، خوشبودار، ناف کٹی ہوئی اور ختنہ ہوا. تو لہذا دائی کے لیے عجیب مقام تھا کہ یہ کون بچہ ہے، کیسا بچہ ہے. تو انہوں نے ہاتھوں میں لیا، حیران ہو کے دیکھا، ماں کے پہلو میں لٹایا. یہ بچہ 15 منٹ گزار چکا ہے، 20 منٹ گزار چکا ہے. تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی. یہ بچہ جس کو پیدا ہوا بھی 15-20 منٹ میں کروٹ بدلی اور پورے سجدے میں چلے گئے جیسے ایک آدمی سجدہ کرتا، پورا سجدہ. ماں بھی گھبرا گئی اور دائی بھی گھبرا گئی، یہ کیا ہوا. اور آتے ہی اعلان کیا کہ میری امت کی زینت سجدہ ہے، میری امت کی پہچان نماز ہے. وہ کیا امتی ہے جو سجدے سے ہی محروم. آپ نے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا ایسے، پوری چھاتی ایسے اٹھا دی. پھر اس ہاتھ پہ ٹیک لگائی اور اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا. یوں شہادت کی انگلی ایسے اوپر کی. یوں کرنے سے سامنا فرماتی ہیں پورا عالم روشن ہو گیا. وہ ساری دنیا سمٹ کے میرے سامنے آ گئی. اور پھر اس کے بعد آپ گرے
اور وہیں سیدھے ہو کے پڑ گئے جیسے معصوم بچے ہوتے. تو ماں کی بھی حیرت بڑھ چکی ہے، دائی کی بھی بڑھ چکی. تو ماں نے اٹھا کر گود میں لے لیا. ان کو دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے. تو ایک دم یوں لگا گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بادل آیا. جیسے ہمارے یہاں سردیوں میں دھند پڑتی ہے، دھند تھا، غمام جس کو عربی اندر، وہ پورے کمرے میں پھیل گئی وہ دھند، اور کمرے میں نظر نہیں آ رہا، اور اتنی وہ گہری ہو گئی کہ گود میں بچہ ماں کو نظر نہیں آ رہا. اس دھند میں سے آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو ساری کائنات کا چکر لگواؤ. اور جب یہ آواز آ رہی تھی تو حضرت آمنہ کو لگا کہ بچہ میری گود سے نکل چکا ہے، بچہ گود میں نہیں ہے، نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور محسوس بھی نہیں ہو رہا، گود میں نہیں ہے. اور آواز آئی اس بچے کو ساری کائنات دکھا دو، پھرا دو،